نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے اور سننے سے درود پاک واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو لرننگ وتھ شائستہ جبی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان باتوں میں اثر عطا فرمائے۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ واقعی ایسی بات ہے کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ اکثر خاموش ہی رہتے ہیں، کیوں خاموشی کو بھی بہترین عبادت کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ واقعی ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں سے مانگا ہوا واقعی ضمیر کو محسوس ہوتا۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، واقعی جو نسلی ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت موجود ہو۔ حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جب ہم ایک پریشانی کو اپنے دل و دماغ پر حاوی کر لیتے ہیں تو ہمارے خیالات بن کر ہمیں پریشان کرتی ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اسی طرح مولا علی نے فرمایا ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے، اور ویسے اس قول کے مطابق قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے، یعنی یہ قول قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اپنے بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس میں برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے کبھی نہیں گھبراتا، یعنی انسان کو اپنے آنے والے وقت پر اپنے تقدیر پر بھی یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل مند یعنی اسے ہر نیک کام کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے، اسے آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا جو نفس کہہ رہا ہوتا ہے انسان اس کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، اس کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن نفس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے، اللہ رسول کی باتیں ماننی چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی تم پر احسان کرے، اور سب سے بڑی بات جو اللہ اور اس کے رسول کے احسانات ہیں ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی کے پیارے پیارے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کی ماں زندہ ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے میرے لیے دعا کرو۔ یہ بات واقعی حقیقت ہے، کیونکہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو والدین اگر زندہ ہیں تو ان سے دعا کروائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت علی کے ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں سے اور نیتوں کا دار و مدار اعمال کے ساتھ ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔